السلام علیکم ناظرین، میرے چینل میں خوش آمدید۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں ایک پہلوان اپنے فن میں بے حد ماہر تھا۔ جو پہلوان بھی اس کے مقابلے پر آتا وہ اسے زیر کر لیتا تھا۔ اس کی اسی قابلیت اور مہارت کی وجہ سے بادشاہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ یہ نامور پہلوان کئی نوجوانوں کو کشتی کے داؤ پیچ سکھایا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک نوجوان کو اس نے اپنا شاگرد خاص بنایا ہوا تھا اور وہ تمام داؤ پیچ سکھا دیے جو وہ جانتا تھا۔ محض احتیاط کے طور پر اس نے ایک مخصوص داؤ اپنے پاس محفوظ رکھا اور شاگرد کو نہ سکھایا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ نامور پہلوان بوڑھا ہو گیا اور اس کا چہیتا شاگرد اپنے عہد کا سب سے بڑا پہلوان بن گیا۔ شرافت کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنے استاد محترم کا احسان مند ہوتا کہ اس نے اسے اس ہنر کو سکھا کر اس مقام تک پہنچایا ہے، لیکن وہ بد فطرت نکلا۔ ایک دن اس نے بادشاہ کے دربار میں یہ شیخی بگاری، بے شک میرا استاد بزرگی میں مجھ سے برتر ہے، لیکن طاقت اور کشتی کے فن میں اب میرا کوئی ثانی نہیں ہے، یہاں تک کہ میں اپنے استاد سے بھی آگے بڑھ چکا ہوں۔ بادشاہ کو شاگرد کی یہ گستاخی اور احسان فراموشی نہایت ناگوار گزری۔ اس نے حکم دیا کہ استاد اور شاگرد کے درمیان کشتی کا ایک بڑا مقابلہ کروایا جائے تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ ایک وسیع میدان میں اکھاڑا تیار کیا گیا۔ دونوں حریف آمنے سامنے آئے۔ نوجوان شاگرد اپنی طاقت کے نشے میں چور غرور سے جھومتا ہوا استاد کے مقابلے پر آیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سامنے لوہے کا پہاڑ بھی ہو تو وہ اسے جھٹ سے اکھاڑ پھینکے گا، لیکن جیسے ہی کشتی شروع ہوئی، استاد نے وہی مخصوص داؤ آزمایا جو اس نے شاگرد کو نہیں سکھایا تھا۔ اس نے شاگرد کو سر سے اونچا اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ میدان واہ واہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ نے بوڑھے استاد کو خلعت اور گراں قدر انعامات سے نوازا، جبکہ بد فطرت شاگرد کو خوب لعنت ملامت کی۔ شرمندہ شاگرد کہنے لگا، استاد صاحب صرف اس لیے جیت گئے کیونکہ انہوں نے یہ آخری داؤ مجھے نہیں سکھایا تھا، ورنہ میں کبھی نہ ہارتا۔ استاد نے برجستہ جواب دیا، میں نے یہ داؤ اسی دن کے لیے بچا کر رکھا تھا کہ اگر کبھی تو اپنی بد فطرتی کی بنا پر میرے ہی مقابلے میں آ کھڑا ہوا تو میں اپنے بچاؤ کر سکوں۔ دانشمندوں نے سچ کہا ہے کہ اپنے بہترین دوست کو بھی اس قدر طاقتور نہیں بنانا چاہیے کہ اگر کبھی وہ دشمن بن جائے تو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں کڑوی سچائی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسانوں میں جس طرح اہلیت کا فرق ہوتا ہے، اسی طرح شرافت اور کمینگی کا بھی فرق ہوتا ہے۔ بد فطرت انسان سے یہ بعید نہیں کہ وہ اپنے محسن استاد یا والدین کی بھی قدر نہ کرے۔ شکریہ۔